ایک مشہور زمانہ کلام ہے، شاید میرے سے پہلے بھی کسی نے پڑھا ہوگا، مگر میں جب بھی اس محفل میں جاتا ہوں، اس محفل میں، ایسی محفل میں، تو حاجیوں کو یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں پہنچنے سے پہلے تصور کے اندر ہم وہاں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سید صبی الدین صبی رحمانی نے وہیں حرم شریف میں بیٹھ کر کے اس کلام کو لکھا تھا، وہاں کی منظر کشی کی تھی۔ آپ بھی تصور میں وہاں پہنچ جائیے، حاجی لوگ اسپیشل طریقے سے۔ سید صاحب کہتے ہیں، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر۔ کتنا؟ حرم میں بیٹھ کر کے صرف آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں، صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں، 30 نیکیاں ملیں گی آپ کو۔ ہر نظر اٹھا کے خانہ کعبہ کی طرف جتنا آپ دیکھتے رہیں گے، ہر نظر کے بدلے میں آپ کو 30 نیکیاں ملتی رہیں گی۔ سید صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ جو گئے ہیں انہوں نے وہاں بالآنکھوں سے دیکھا ہے، سامنے سے، اور جو نہیں گئے ہیں وہ آپ حضرات مدنی چینل پہ، کیو ٹی وی پہ اور دیگر جو اسلامک چینل ہیں ان میں آپ حضرات وہاں کی اذانوں کی خوبصورت آوازیں آپ سنتے ہیں۔ جب ہم یہاں سنتے ہیں تو ہمارا دل گدگد ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جب وہاں حرم میں پہنچتے ہیں اور پھر وہ آوازیں جو حرم کی دیواروں سے اور حرم کے میناروں سے ٹکرا کر کے ہمارے کانوں تک آتی ہیں تو اس وقت میں ہمارے کیف اور سرور کا عالم کیا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں، سید صاحب وہیں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، اسی منظر کو اپنے شعر کے اندر، اشعار کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حاجی سر سے پاؤں تک پورا گناہوں میں ڈوبا ہوا، کبھی اس نے سپنے میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں اس اللہ کے گھر کے سامنے حاضر ہوں گا، اللہ اللہ۔ لیکن جب وہ وہاں حاضر ہوتا ہے تو خود کیا کہتا ہے، اپنے آپ کے وجود کو دیکھ کر کے ادھر اپنی ذات کو دیکھتا ہے اور ادھر خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو کیا فیلنگ محسوس ہوتی ہے اور کیا وہ بولتا ہے۔ سید صاحب کہتے ہیں کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا
دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوگی منظور ہوگی، کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میزاب رحمت، میزاب رحمت حتیم ہے، حتیم خانہ کعبہ کے ایک سائڈ کے اندر ایک دیوار کھینچی ہوئی ہے، وہ اصل میں خانہ کعبہ کی ہی زمین ہے۔ اگر کوئی حتیم کے اندر اس دیوار کے اندر جاتا ہے تو ایسا ہے جیسا وہ خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا۔ اس حتیم میں آپ جائیں گے نا تو آپ اوپر دیکھیے گا، خانہ کعبہ کی چھت کی طرف ایک پرنالہ بنا ہوا ہے، سونے کا ہے، اور اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب بارش ہوتی ہے تو کعبہ شریف کے چھت کے اندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس پرنالہ سے حتیم کے اندر گرتا ہے۔ اس پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کر کے جب دعا مانگتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جتنی دعائیں مانگی اے اللہ تو نے ضرور قبول کی ہوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ میزاب رحمت میرے سر پر ہے۔ تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہاں لاسٹ میں کہتے ہیں، ہاں مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اتنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھا کے